بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ شب قدر کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہے۔ خداوند عالم نے شب قدر کو کہا کہ خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک نکتہ ہے اس کے اندر، اور وہ یہ کہ خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک رات برابر ہے، مساوی ہے 1000 مہینوں کے، حتیٰ خداوند عالم نے کہا کہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یعنی 1000 سے زیادہ مہینے تصور کیے جا سکتے ہیں۔ بس جب ایک سادہ سا حساب کیا جائے کہ کیسے ایک رات بہتر ہو سکتی ہے 1000 مہینوں سے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو علماء نے بیان کیا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ جس وقت انسان کو اپنا احساس ہو جائے، انسان اپنی حقیقت کو پالے، اپنی حقیقت کو پانے کے بعد حق سے متصل ہو جائے، وہ اس کی قدر کی رات ہوتی ہے، وہ اس کی قدر ہوتی ہے۔ اور اس کو بعض لوگوں نے بیان کیا کہ اسی طرح ممکن ہے ہر انسان کی شب قدر مختلف ہو، جیسے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ حر کی رات جو شب قدر تھی حر کی، وہ شب عاشور تھی، اس لیے کہ حر نے شب عاشور اپنے مقدر کو تبدیل کر لیا۔ شب قدر یعنی مقدر کے بدلنے کی رات، یعنی زندگی کا پیٹرن بدلنے کی رات، زندگی کا انداز بدلنے کی رات ہے۔ بس اس اعتبار سے حر کی شب قدر ہوئی شب عاشور۔ یہ جو کہا گیا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، بعض علماء نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ جب آپ 1000 مہینے کو سال کے اوپر آگے تقسیم کریں گے، یعنی ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، آپ 1000 کو تقسیم کیجئے 12 پر تو جو فگر آئے گی، جو عدد آئے گا، وہ 83.33 آئے گا، 83.33۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ایک انسان کی ایک ایوریج لائف معمولاً 70-80 سال کی ہوتی ہے۔ ایک انسان معمولاً جو اپنی زندگی گزارتا ہے وہ 70-80 سال کی زندگی گزارتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی ایک رات میں آ کر، مخصوصاً شب قدر میں آ کے اپنا احساس کر لے کہ میں ہوں کیا، خداوند عالم نے مجھے کیا بنایا تھا، میں کس راستے پہ چل رہا تھا، وہ راستہ چھوڑ کر خداوند عالم کی بندگی کے دائرے میں آ جائے، تو اب اس کی یہ ایک رات اس کی گزشتہ پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اس کو علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کی ایک رات ایک طرف، پوری زندگی ایک طرف، اور اس کی شاہد مثال حر کی زندگی ہے کہ حر نے ایک رات میں فیصلہ کیا، حر کے اس فیصلے نے حر کا مقدر بدلا۔ حر لشکر میں یزید لشکر عمر سعد سے نکل کر لشکر حسین کا حصہ بنے، ایک رات کی بات، اس ایک رات کے فیصلے نے یہ کام کروایا۔ اس لیے شب قدر میں ہمارے یہاں کہا گیا کہ اعمالوں میں جو مستحب اعمال ہیں ان میں غور و فکر بہت اہم ہے، مباحثہ بہت اہم ہے کہ انسان غور و فکر کے ذریعے، معرفت کے ذریعے خدا کی وادی میں آئے، خدا کی عبادت کی طرف آئے۔ بس حر نے اپنا مقدر بدلا، اور عظیم الشان مقدر بدلا ہے حر کا۔ کربلا کے اندر عظیم شہداء ہیں، مگر جو عزت، شرافت، عظمت حر کو ملی وہ کسی اور شہید کی نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فقط شہداء کربلا میں واحد شہید کہ جس کی پیشانی کا مقدر رومال فاطمہ بنی، وہ فقط حر ہے۔ حر نے ایک رات میں فیصلہ کیا، اس ایک رات میں فیصلے کرنے کے بعد حر نے اپنا راستہ امام کے راستے سے ملایا، یعنی اب تک امام کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، اب فیصلہ کیا امام کے راستے پہ چلوں گا، امام برحق کا ساتھ دوں گا، امام کے ساتھ رہوں گا۔ نتیجے میں خدا نے حر کی توبہ قبول کی، اس کی تقدیر بدل گئی۔ بس اگر اس طرح سے میں اور آپ بھی اس رات میں اپنے لیے فیصلہ کریں، آج کی رات میں فیصلہ کرنے بیٹھیں کہ واقعی ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگیاں کتنا ہمارے امام عصر کی زندگی، ان کی تعلیمات سے ملتی ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اگر ہمارا راستہ امام عصر کے راستے سے کہیں خدا نخواستہ مختلف ہے تو آج پلٹنے کی رات ہے، تو آج توبہ کرنے کی رات۔ ممکن ہے کسی کا حر، کسی کا مقدر حر کی طرح تبدیل ہو جائے۔ یہ شب قدر کے عنوان سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس دل کو آمادہ کرنے کے لیے۔ اب جب ہم اس رات میں آئے ہیں، خداوند عالم سے طلب توبہ کی امید لی آئے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں روئیں گے، فریاد کریں گے، خدا ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہیں؟
ہم خدا کی بارگاہ میں سوائے گناہوں کے پلندے کے اور کچھ بھی نہیں لے کے آئے. ہم خدا کی بارگاہ میں سوائے نافرمانیوں کے کچھ بھی نہیں لے کے آئے. ہم خدا کی بارگاہ میں سوائے ان چیزوں کے کہ جن سے خدا نے ہمیں روکا تھا اور کچھ بھی نہیں لے کے آئے. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آغا انصاریان ایران کی ایک برجستہ شخصیت ہیں. انہوں نے شب قدر میں ہی کسی شب قدر میں اس واقعے کو بیان کیا تھا. اس واقعے کو غور سے سنیے گا. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا دل تھوڑا اور ٹوٹے اور ہم خدا کی بارگاہ کی طرف جانے کے قابل بن سکیں. کیونکہ شکستہ دل خدا کی بارگاہ میں پرواز کرنے کے قابل ہوتا ہے. وہ دل کہ جس کے اندر تکبر، غرور، اس طرح کی چیزیں ہوں، وہ کبھی خدا تک پرواز نہیں کر سکتا. شکستہ دل کا خدا خریدار ہوتا ہے. اپنے دل کو توڑنا ہے آج کی رات. آغا انصاریان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تبلیغ کی غرض سے یہ ایک شمال، ایران کا شمال علاقہ ہے، وہاں پہ گئے. وہاں پہ یہ اپنے ایک عزیز کے گھر پہنچے تو اس عزیز نے ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد راستے میں ان سے ایک مسئلہ پوچھا. کہنے لگا کہ اے شیخ، گھر میں بعد میں داخل ہوں گے، پہلے میں ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہنے لگے پوچھو، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہاں پر بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی. میں صبح کو اٹھا، اپنے دروازے کے باہر سے میں نے برف کو صاف کیا. اب تھوڑا سا میں نے اپنے دروازے کے سامنے سے برف کو صاف کیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے. ایک مادہ بھیڑیا ہے جو سامنے بیٹھا ہے. کہنے لگا کہ میں سمجھا کہ یہ شاید حملے کی نیت سے آیا ہے، اس کو کچھ ملا نہیں کھانے پینے کے لیے اور انتظار میں ہے کہ کوئی باہر نکلے حملہ کرے. میں ڈرتا ڈرتا اس کے نزدیک پہنچا. کہتا جیسے ہی میں ڈرتا ڈرتا اس کے نزدیک پہنچا تو اس مادہ بھیڑیے نے اپنے آپ کو اٹھایا. میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے چند چھوٹے چھوٹے اس کے بچے پڑے ہوئے ہیں. گویا اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی اور یہ اس امید میں میرے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا کہ اس کو یہاں سے کچھ ملے گا. کہتا میں بھی اندر گیا، جو کچھ بھی مجھ سے میسر تھا، روٹی تھی، جو کچھ بھی تھی، میں نے لا کے اس بھیڑیے کے سامنے ڈال دیا. اس مادہ بھیڑیے نے اس چیز کو کھایا. کھانے کے بعد اپنے بچوں کی غذا کے اسباب فراہم کیے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں روزانہ اس بھیڑیے کا کچھ دیتا تھا، چونکہ اس قابل نہیں تھا کہ جا کے کچھ شکار کرے اور اپنے بچوں کی غذا کا اسباب فراہم کرے. کہتے ہیں روزانہ میں اس کو کچھ ڈالا کرتا تھا، یہاں تک کہ ہمیں انس ہو گیا اس بھیڑیے کے ساتھ اور اس نے بھی کبھی ہمارے بچوں کو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. کہنے لگا پھر کچھ عرصہ گزرا، اس بھیڑیے کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اچھی خاصی ان کی جو ہے وقت گزر گیا. تو ایک دن یہ بھیڑیا، جو مادہ بھیڑیا ہے، جو ماں تھی، یہ شکار کے لیے گئی. کہنے لگے لیکن جب وہ مادہ بھیڑیا ان کی بچوں کی ماں شکار پہ گئی تو اس کے جو بچے تھے انہوں نے میرے گلے میں سے ایک بھیڑ کو نکالا اور اسے چیر پھاڑ کے انہوں نے کھا لیا. کہنے لگے اب جیسے ہی وہ بھیڑیا واپس آیا، وہ مادہ بھیڑیا ان بچوں کی ماں واپس آئی، اس کی نگاہ اس مردہ بھیڑ پہ پڑی. اس نے اسی وقت مجھے دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ اس نے شرمندگی کی نگاہوں سے مجھے دیکھا ہے. اسی لمحے میں نے دیکھا کہ اس بھیڑیے کی، اس مادہ بھیڑیے کی آنکھ میں آنسو ہیں، پانی آ گیا. کہتا اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور پوری طاقت سے زمین پہ مارنا شروع کر دیا. حقیقی واقعہ ہے، آغا انصاریان کی ویب سائٹ پہ اور کتابوں میں یہ چیز مل جائے گی، جو لوگ اہل تحقیق ہیں دیکھ سکتے ہیں. کہتا پوری طاقت سے اپنے بھیڑیے، اپنے بچوں کو زمین پہ مارنا شروع کر دیا. گویا اظہار کیا کہ تم نے اپنے محسن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، جس نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا. جس وقت تمہیں غذا نہیں مل رہی تھی اس نے تمہیں غذا دی، جس وقت تمہارے پاس پناہ نہیں تھی اس نے تمہیں پناہ دی. تم نے یہ سلوک کیا اس کے ساتھ. کہتا شدید غصے میں اس نے اپنے بچوں کو پٹکایا زمین کے اوپر. اس کے بعد وہ بھیڑیا اپنے ان بچوں کو اٹھا کر لے گیا، اس دیوار کی دوسری طرف چلا گیا اور اس کے بعد دیوار کے پاس بیٹھ کے بہت دیر تک وہ مادہ بھیڑیا آنسو بہاتا رہا. کہتا ہے کہ اگلے دن وہ بھیڑیا کہیں چلا گیا، میں سمجھا شاید چلا گیا، اب نہیں واپس آئے گا. تو یہ کہتے ہیں اب میں آپ سے جو مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ مسئلہ اب پوچھ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھیڑیا اگلے دن پھر آیا، لیکن اس مرتبہ اس کے دانتوں میں ایک چھوٹی سی بھیڑ دبی ہوئی تھی. وہ اپنے دانتوں میں ایک بھیڑ کو لے کر آیا تھا اور لا کے اس نے میرے سامنے اس بھیڑ کو ڈال دیا. گویا مجھ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اے میرے محسن، میرے بچوں نے تیرا نقصان کیا تھا، میں تیرا جبران کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ اب مجھے بتائیے یہ بھیڑ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کو اپنے گلے میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم کس کی ہے.
آقا انصاریان کہتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا تو مجھ سے نہیں پوچھ کہ جائز ہے یا نہیں, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بھیڑ میں اتنا شعور ہے, اس بھیڑیے میں اتنا شعور ہے جو خونخوار جانور ہے, وہ اپنے محسن کا اتنا خیال رکھتا ہے, میں کتنا بے حیا ہوں. جس خدا نے مجھے اپنی نعمت کے دسترخوان پہ پالا, میں کبھی اس کے سامنے جاتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ کیا لے کے جاؤں, اس کی نعمتوں کا جو میں نے کفران کیا اس کا جبران کیسے کروں. تو مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے, میں تو اس مشکل میں پھنس گیا کہ میں اس بھیڑیے سے کمتر ہوں کہ میں کبھی اپنے محسن کا احسان نہیں ادا کر سکتا. بس آج کی رات عزیزوں اسی چیز سے نکلنے کا نام ہے. آج کی رات کا پیغام یہی ہے کہ نہ معلوم کتنی چیزیں جو ہمارے محسن نے ہمیں عطا کی ہیں, ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, ہم نے اپنے اس محسن کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکایا. ہم سے اچھا تو وہ بھیڑیا ہے جس کو یہ احساس تو تھا کہ اس کے محسن نے جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ اس نے دینے کی کوشش کی. بس آج کی رات توبہ کی رات, خدا کی بارگاہ میں پلٹنے کی رات ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے, ہماری دستگاہ